والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين خاصة وخصوصا على سيدي وسندي وشيخي جدنا محي الدين أبي محمد عبد القادر الجيلاني الذي هو روح الثقلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکھت سے بالکل معمول اس انتہائی روحانی اور ٹاپ ٹو واٹر مکنانی بزم غوث جیلانی منبر نور پہ جلوہ افروز باوقار علماء کرام صحابہ کرام شعراء اسلام حفاظ کرام اور آج کی اس بڑی رات میں سبھی کو چھوڑ کر آلے نبی کے لیے اپنے چین کو چھوڑ کر غوث الثقلین کے اس گرم موسم میں بھی پوری گرمی کے ساتھ کہتی سنی عوام اور اس لائیو براڈکاسٹنگ کے ذریعے دور دور تک سننے والے ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تقریباً 2.5 سال کے بعد آپ کے دیار محبت سرزمین لساکا میں حاضر ہوں. تاخیر کی وجہ آپ سے کیا پتا ہے؟ نہ جلسے کا ماحول تھا نہ جلوس کا ماحول تھا، لیکن یہ غوث پاک کا کرم ہوا ہے کہ جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو انہوں نے اپنی اس نالائق بیٹے کو یہاں بھیج دیا. قابل مبارکباد ہیں غوثیہ اسلامک ٹرسٹ کے کارکنان ذمہ داران اور بالخصوص اس ٹرسٹ کے نوجوان جنہوں نے اس بڑے موقع پہ اس بڑی رات بڑی ہمت کے ساتھ ایک بڑا جلسہ کرنے کی مولا کریم ان کے حوصلوں کو قبول فرمائے. ایک عرصے کے بعد آیا ہوں تو مجھے خیال نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگ سنتے کس طرح سن کے سمجھتے کس طرح اور سمجھ کر ان لوگوں کو سمجھتے کس طرح. اس لیے بات سے پہلے میں چاہوں گا
ایک منقبت کے ذریعے سلسلے کا آغاز کروں. ایک منقبت تو کل میں نے ان لوگوں کو سنایا جو جلدی کسی کی سنتی ہی نہیں. یہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہے. لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں اور موقع مل جائے تو سناتے ہیں. اور میری عادت بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جیسا آپ سنیں گے واقعی کو ویسے ہی سنیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ. بولتے رہو کیونکہ آج سننے سے زیادہ بولنے میں سوال. ماشاءاللہ. اب اس سے پہلے کہ میں سناؤں آئیے چھوٹ کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں حج درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب نہیں مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کلام کو کبھی یہاں پڑھا کہ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑا مشہور ہے اور انڈیا سے زیادہ پاکستان کے خوش الحان خانوں نے اسے خوب پڑھا، بلکہ قواروں نے بھی اسے خوب پڑھا. میں اسی کلام سے سلسلہ شروع کرتا ہوں. توجہ ہے نا آپ کو؟ غوث پیا کے پیارے قدم کا، غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے. دیکھیے گا آپ لوگوں سے کچھ ایک بار گئے ہوں گے، کچھ دو بار گئے ہوں گے. میں اپنے دادا پیر کی بارگاہ میں 4 سال رہ چکا ہوں. اکثر مہینے میں 4 حاضری جب رکھی ہوتی تھی جمعہ کی، کبھی کبھی جمعرات کو بھی چلا جاتا. میں نے جو دیکھا ہے میں جو چاہوں گا دیکھیے گا کہ آنکھوں روشن کرنے والا روزہ ہی کچھ ایسا ہے. آنکھ کو روشن کرنے والا روزہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش پہ ہو فردوس کا نقشہ لگتا ہی کچھ ایسا ہے. فرش پہ ہو فردوس کا نقشہ لگتا ہی کچھ ایسا ہے. اب شیر دیکھیے گا. میری کیا مجال کی میں ان کا تعلق کراؤں کون غوث پاک، پھر بھی جتنا ہو سکا اتنی حیثیت کی اسی کے مطابق. دیکھیے گا سادہ کرام کی توجہ کہ نور مسجد کے اس ہال کے پیچھے دوسرے
زہرا کی طہارت حسن و حسین کے لخت جگر نور علی زہرا کی طہارت حسن و حسین کے لخت اور پوری شان سے سرکار نے فرمایا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَلَمٌ وَإِنِّي سِرْتُ عَلَى قَلَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْقَبُولِ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا سجود کرتا ہے. یہ میری شان ہے کہ میں نے قدم ناظر مصطفیٰ کے اپنی ولایت تشکیل کی. میں انشاءاللہ اس شعر کو تفصیل سے گفتگو میں سمجھاؤں گا. پہلے شعر دیکھیے قدم نبی قدم نبی پر سیر ولایت دیکھ کے دل تھک مانے قدم نبی پر سیر ولایت دیکھ کے دل تھک رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے. جو میرا ذاتی تجربہ ہے میں نے دیکھا چاہے وہ اقرار ہو یا ادراک. اب یہ بھاری ہو گیا. اقرار کا مطلب اردو لوگ, ادراک کا مطلب ترکی. غوث پاک کے سچے عاشق ان میں بڑے بڑے اللہ والے مجازی و صالحین آتے تھے اور سب کو میں نے وہاں زانو ہوئے ادب طے کرتا ہوا دیکھا ہے. کس انداز سے کہ میں نے حضور شیخ الاسلام کے ساتھ بندے ہوئے مردے گراتے تھر تھراتے دیکھا. اپنے والد گرامی کو اسی کیفیت میں دیکھا. بڑا بڑا تو دیکھا. غوث و قطب ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں. غوث و قطب سخاوت کا ولیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا ہے. ان کی سخاوت کا ولیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے. واقعہ بڑا مشہور ہے. اسے شعر میں نظم کیا. ایک چور آیا تھا سرکار کی توجہ نے اس چور کو ولی بتایا. کچھ لوگ جن کے سینے میں مدینہ نہیں صرف جنہ ہے وہ نہیں سمجھ پاتے. وہ کہتے ہیں
تو گناہ کبیرہ ہے، ایسے کوئی اظہار میں بھائی یہ کچھ ایکسپٹ نہیں ہو رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار سمپل سی بات ہے، جس کے گھر میں جو مال ہوتا وہی مال، یہ چور کا مقدر تھا، اس نے گھر چوری کرنے گیا جہاں ولایت کا مال تھا، وہی بن گیا۔ سمپل سی بات ہے، سمجھنے کا پھر شعر دیکھیے کہ چور بنے اب دار یہاں سے، پل میں ہوئے مردے زندہ، چور بنے اب دار یہاں سے، پل میں ہوئے مردے زندہ، ان کی کرامت کا ہے لوگوں درجہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی کرامت کا ہے لوگوں درجہ ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی گردن پہ اٹھائیں، نلوا ہی کچھ ایسا ہے۔ آخری شعر سنا لیں اور دیکھیں کہ وہ کون سا، کیا راز ہے کہ میرے غوث کا پورا فیضان کے چاچا شریف میں نہیں جاتا۔ یہ بات حق ہے کہ خانوادہ اشرفیہ کے لوگ روحانی اولاد میں مسلمان ہیں، مگر بائیولوجیکل نہیں، بائیولوجیکلی ان کا تعلق سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے آتا ہے، میرے ساتھ نسبت، تو وہ نسبت کیا ہے، وہ راز کیا ہے کہ سرکار مقدار پاک کے دربار میں غوث پاک کو پکارو تو ایسا لگتا ہے جیسے میں بغداد میں تھا۔ میں نے اس راز کو کھولنے کی کوشش کی، تو ہم آخری شعر ہے کہ روز کی چوچا کی دھرتی پر فیض کا دریا بہتا ہے، انگا جائے تو ٹھیک ہو جائے، کوڑھی جائے تو ٹھیک ہو جائے، بیمار جائے تو ٹھیک ہو جائے، آسم زدہ جائے تو ٹھیک ہو جائے، جادو ٹونا والا تو ڈنکے کی جھوٹ میں ٹھیک ہو جائے۔ روز کی چوچا کی دھرتی پر فیض کا دریا بہتا ہے، روز کی چوچا کی دھرتی پر فیض کا دریا بہتا ہے، ان کے کرم کا اس نگری سے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کرم کا اس نگری سے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے۔ مقتے میں تحدیث کسر نفسی بھی ہے، یہ عجیب و غریب انداز کی تحدیث ہے کہ اس میں توازن ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، غلام حبیب رحمان بنایا، اور اپنے عبدالقادر کی سے ناز بنایا۔ مگر میں اس نسبت پہ ناز کرتا ہوں، سے میں نے کوٹ کیا ہے مقتے میں، توجہ تیار ہے یہ صاحب دیکھیے کہ ان کی وفا کا دم بھر بھر کر نور کی سانسیں چلتی ہیں، ان کی وفا کا، ان کی وفا کا دم بھر بھر کر نور کی سانسیں چلتی ہیں، غوث کے در کے کتوں میں کتا ہی کچھ ایسا ہے، غوث کے در کے کتوں میں
ایسا ہے سارے ولی گردن پہ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے. مستی میں درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى وجوده والخرف وعلي واصحابه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اگر کسی تاخیر کی دنوں دینی مدد دے آج عشاء کا گھڑی دیکھ کے نہیں رہے اس سبحانی گھڑی کو دیکھ کے دیکھ انشاءاللہ یہ رات سال میں اور اسی مناسبت سے میں نے یہ طے کیا کہ کل جب میں بہنوں سے مخاطب تھا ماؤں سے مخاطب تھا تو میں نے اصلاحی تقریر کی تھی. آج جب مردوں سے مخاطب ہوا تو مسائل نہیں بلکہ انشاءاللہ غوث اعظم کے فضائل. میں جانتا ہوں کہ آپ کو اصلاحی مفہوم پسند کرتے ہیں لیکن اصلاح عمل سے زیادہ آج کے زمانے میں اصلاح عقیدہ ہے. اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیتیں کہی کہ ایک حسین طریق جز کی تلاوت کرنا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ خوش عقیدہ کے جلسوں سے زیادہ بدعقیدوں کے اجتماع میں اور ان کا مولوی چیخ کے کیا ہے. آپ بھی جب ترجمہ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے کیوں پڑھتے ہیں. ترجمہ کیا ہے شاید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ کا سب سے بڑی شان اللہ کی سب سے بڑی شان ظاہر ہے یہی چیز کے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سنی ہو یہ کہتا ہے غوث پاک کی یہ شان ہے غریب نواز کی یہ شان ہے اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کی سب سے بڑی شان. میں نے سوچا چلو آج مفاقہ والوں مخاطب کر کے میں خود بتا دوں کہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے. علماء جانتے ہیں کہ یہ ولی اللہ جو ہے یہ جان خبر مقدم ہے اور مطلب اعلیٰ خدای مولا ایسی صورت ہے افادہ حسن ہوگا ترجمہ ہوگا اور اللہ ہی کی سب سے بڑی شان. جب ہم آسمان کے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں خاص کر ایٹ نون what you say wow incredible phenomenal how much shining کتنا چمک رہا ہے. اس کی چمک کو دیکھ کے دل کہتا ہے یہ میرے اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی شان. کہتے ہو کہ نہیں دل کہتا ہے کہ سورج کا ایک مدور ایک ٹکلا ایک دنیا کو نشان. چاند کی چاندنی کو دیکھا تو زبان سے نکلا ہوا ایک چاند پورے ماحول میں چاندنی پھیلا ہے. یہ میرے مولا کی کتنی بڑی شان. کہتے ہو اپنی زبان سے اللہ کی کتنی بڑی شان. اس طرح کی انکریڈیبل اوشوشنی عقل پڑھنی آؤٹ اسٹینڈنگ مائنڈ بلوئنگ چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو برجستہ یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے مولا کی قدرت کی کتنی بڑی شان. ایک انگریز آیا انڈیا اور ایک گاؤں میں ماسکیٹو سے کھڑایا لگتا ہے وہ افریقہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کے ماسکیٹو سے پین کرتے ہیں
لائٹ مارتا ہے کیڑا اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں سے روشنی نکلتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ جگنو سے گھبرا گیا، عورت چارپائی پہ بیڈ کے نیچے سے، گھر والے نے دیکھا کہ بیڈ کے اوپر سونا چاہیے کہ نیچے چھپا، نکل ماسکیٹو مجھے ٹارچ لے کے گھوم رہا ہے۔ تب تک اس انڈین نے کہا جاہل وہ ٹارچ لے کے نہیں گھوم رہا، یہ جگنو ہے، اللہ کی شان، ایک کیڑے میں اللہ نے روشنی۔ تو چاہے آسمان کی بلندی ہو یا زمین کی بلندی، چاہے آبشار کے نغمے ہو یا ستاروں کی بلندی ہے، چاہے پہاڑوں کی بلندی ہو یا سمندر کی طبیعی ہو، موجوں کی روانی ہو، چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و تر ہو، زمین کے اندر جو ریونیو میں جو منرلز ہیں وہ سب بلا شبہ اللہ کے خانے قدرت کی طرف مگر اپنے بھڑکتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھے ایمانداری سے۔ یہ جو میں نے اتنی لمبی چوڑی لسٹ بیان کی ہے اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان، ان میں کوئی ایسا بھی ہے جسے مذہب الاعلیٰ کہا جائے، یعنی اللہ کی سب سے بڑی شان کہا جائے؟ اگر سورج کو کہو تو چاند کو چاہیے، چاند کو کہا تو سمندر گئے، ان میں کیا کہے گا؟ سمندر کو کہا تو ہمالیہ سے اٹھا کے کہے گا مجھ میں کیا کرنا ہے؟ تارے الگ جائیں گے، نظارے الگ جائیں گے، تو پھر اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ یہ شان سمجھ میں آ جائے تو سارا فائدان ہے۔ آپ اپنے قرآن کی ایک آیت سنائیں اور یہیں سے میں اپنی تقریر شروع ارشاد اللہ تعالیٰ وَإِذَا قَالَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد دینا، He's trying to let him remember the moment. اللہ پاک یاد دینا، Oh my beloved, remember the moment you were looking. آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے وہ واقعہ ہوا۔ کوئی مجھے یاد دلائے کہ حضرت یاد کی یعنی 50 سال پہلے جب آپ موسیٰ کا آئے تو میں خاک یاد کروں، 50 سال پہلے تو میں دنیا میں نہیں آئے تو موسیٰ کا کہاں سے یاد کروں، لیکن کوئی یاد دلائے حضرت یاد کی 3 سال پہلے آپ نے اسی مسجد میں خطاب کیا تھا اس ٹاپک پہ، میں نے کہا مجھے یاد ہے کیونکہ میں تھا۔ اللہ اپنے محبوب کو یاد کیا، Oh my beloved prophet, remember the moment when you were looking. ارے دور سے نہ صحیح نور سے دیکھے، یاد کرو اس مومنٹ کو جب ہم نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، یاد کرو جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہم نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور سب کو نبوت و رسالت کی خوشخبری سنائی۔ محبوب یاد کرو، you were the eye witness, you were looking. یاد کرو جب میں نے کہا تھا کہ ایک دن اللہ تم سب کو نبوت و رسالت کے منصب پہ بٹھا دے۔ اے محبوب یاد کرو جب ایک سوئل سیریمنی اوکیجن ہوئی، جب ایک شبت گرہن سماروہ ہوا، جب ایک حلف برداری ہوئی تھی، جب ہم نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ایک پوچھ لیا تھا، کیا دیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے بعد انڈیا میں سفید سفید کپڑے میں کالے کالے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھارت کے سر پہ
संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा और ये रहूंगा और वो रहूंगा, और 5 साल में पता चल जाता है क्या पछतावा होता है। एक स्वयं शहीदी वो याद करो जब हमने नबियों की रूहों से कहा, तवज्जो करो कि ऐ नबियों, जब अल्लाह तुम्हें नबूवत और रिसालत का मनसब अता करे तो उठाओ शपथ इस बात, लो ओट इस बात कि अगर तुम्हारे जमाने में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, महबूब हमारा, आका हमारा, अगर मेरा महबूब तुम्हारे जमाने में तुम्हारे पीरियड में आ जाए तो लो शपथ इस बात पर, तुम सब मेरे मुस्तफा पर ईमान ले आओ। आप जरा ख्याल करें, एक तो लावे ताकरी लतुक में, फिर मुंह में सकीना, यानी चूकना जरूर जरूर मेरे महबूब पर ईमान ले आओ। आप जरा सोचें, उनसे कहा जा रहा है ईमान ले आने, जिनके दामन की हवा लग जाए तो बेईमानों को ईमान मिले। उन नबियों से कहा जा रहा मेरे महबूब पर ईमान ले आओ। मतलब साथ गोया ने फरमाया कि या नबियों, ईमान ले आना यानी मेरे मुस्तफा ही के गीत गाना, उन्हीं के नगमे सुनाना, उन्हीं के तराने पढ़ना, उन्हीं का कलमा गुनगुनाना। तुम्हारी उम्मतें कुछ और कहेंगी, उनका कलमा और होगा, तुम्हारा कलमा और होगा। उम्मतें कहेंगी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मगर तुम उठाओ और इस बात पर कि तुम ये नहीं कहोगे, तुम कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चल ही रहा हज़रत इमाम कुश्तलानी रज़ियल्लाहु ताला, ये बेदम्मिल काफ ज़्यादा बेहतर है लेकिन बेफतहिल काफ भी मसलूम। इमाम कुश्तलानी रज़ियल्लाहु ताला अजीब है फरमाते हैं, जो है ना किसी एकेडमिक बात शुरू इधर गर्दन घुमा रहा हूँ तो अहले घुमा रहा हूँ तो अहले तो जिनके मतलब की बीच उसके बाद तो सब वही है जो आप लेने आए। बस 2 मिनट और समझ गए। इमाम कुश्तलानी फरमाते हैं, उनके पास एक हदीस है तो नक़लन मुतवातिरन नबी इस्लाम से उन तक पहुंची। फरमाते सरकार ने फरमाया कि जब ये नूरानी समा, ये स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस को, जब ये रूहानी महफिल सजी, तवज्जो है, उसी वक्त बुलंदी पर एक नूर चमका। क्या चमका? नूर। और से सुनिएगा, समझा इनको रहा हूं लेकिन आपने कैच कर दिया तो बोला एक नूर चमका। सारे नबियों ने गर्दनें उठाए, नूर ऐसा, उसकी तलात ऐसी थी, उसकी चमक ऐसी थी कि पलक झपकने का नाम नहीं, नजर मंजर बसर का मंजर पेश कर, देखते रहे एक ही सुर एक ही लहजे में। सारे नबियों ने अर्ज किया है लिमन हादा नूर, ये किसका नूर? ऐसा लगता है ये मेरे जन्नत की सबसे बड़ी शान है। ऐसा लगता है यही मज़हबुल आला, ये किसका नूर है? इतने में आवाज आई, मुझे मेरी इज्जत की कसम, ऐ मेरे नबियों, ये किसी और का नूर नहीं, ये नूर पाके मुस्तफा है जिसके हाथ पर ईमान लाने की बात। इतना सुनते सारे नबियों अपनी करनी क्या किया? सबने क्या किया? अपनी गर्दन में जुमले को मजबूती से, ताकि आगे आने वाली बात
بغیر سنے سمجھ لیا سارے نبیوں نے جب یہ سنا اسی نور پر ایمان لایا گردنیں جھکا گویا سب کی جھکی گردن یہ اعلان کر رہی ہے اعلان جب زمانہ آئے جب ہماری نبوت کا دور آئے گا پیریڈ تب دیکھا جائے گا ہم تو آج ہی اپنی گردنیں جھکا کر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جس ہم سب کا ہمارے آخر اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ ان سے بڑی کوئی شان ہے سب سے بڑی شان اسی طرح غوث اعظم پیر میر میرا شاہ جیرا سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت کمالات نبوت کی سب سے بڑی شان جس طرح میرا نبی ہم سب کا نبی اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی شان اسی طرح غوث اعظم دستگیر مصطفیٰ کے کمالات نبوت بہت بڑی شان یہی وجہ کہ جب اللہ کی قدرت کی شان نبیوں نے دیکھا تو گردنیں جھکا دی اور مصطفیٰ کے کمال نبوت کی شان ولیوں نے دیکھا تو گردنیں وہاں اللہ کی قدرت کی شان کو دیکھا تو نبیوں نے گردنیں جھکائی یہاں رسول اللہ کے کمالات نبوت کی شان کو دیکھا تو ولیوں نے گردنیں جھکائی بلا شبہ عشق نے جواب دیا جس طرح اللہ کا اسم کیا جس طرح رسولوں نے رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں ایسے ہی ولیوں نے غوث اعظم گردنیں کیوں جھکتے ہیں یہ غوث پاک نے فرمایا قدمی ہادی علی رطبت میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنیں اللہ What is the status of God's Subhan? آؤ میں اپنے گھر کا ایک خبر ایک حضرت قدوۃ الکبریٰ کو سنانا محبوب الاسلامی حضرت پیر کبیر الحق سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لطیفہ شریف حضرت نظام الدین یمنی نے اسے لکھا کہ محبوب اشرف جہانگیر سمنانی اپنے ایک مرید و خلیفہ حضرت سعد الدین زنجانی کی دعوت پر دکن گئے گلبرگہ چلے تو جیسے میں یہاں آیا دورے پر وہ وہاں گئے یہاں اپنے ممبر سجایا وہاں ان کے مریدوں نے ممبر سجایا اور حضرت سے کہا حضرت تقریب ممبر سجایا محبوب اشرف جہانگیر سمنانی بول And what was the topic of lecture? Topic تھا سلوک الولایت علی منہاج الناجی یہ بھی تھوڑی سی اکیڈمک بات ہے لیکن کہہ سلوک الولایہ علی منہاج الناجی ولایت کا سلوک نبوت کے راہ دیکھیے دو گردن گیری جبھی میں اور سلوک الولایہ علی منہاج النبوت یعنی ولایت کا چلن ولایت کا چلنا نبوت کے راستے اور نازل مقام ہے اور آسان ہے ولایت کا قدم ولایت کا واک کرنا نبوت کی اسٹریٹ پر نبوت کے پتھ پر نبوت کی
جب کوئی بندہ چلتا ہے اپنی ولایت کے سلوک کو نبوت کے منہاج پر لے کے چلتا ہے تو چال ایسی ہے کہ چہرہ ولی کا ہوتا ہے جلوہ نبی کا چہرہ ولی کا ہوتا ہے مگر اس میں جو فیضان ہے جلوہ ہے وہ نبی کا بات کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ ہر ولی کے صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے یہاں صدیق کے قید اس کے وقت باتیں لگائی کیونکہ اولیاء دو طرح کے ایک اولیاء صدیقین اور ایک ہوتے ہیں اولیاء صالحین قرآن میں ہے نا ترکیب انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین سیکنڈ والشہداء تھرڈ والصالحین فورتھ کیٹیگری کے حساب سے نبی کے بعد صدیق کا درجہ ان کے بعد شہید کا درجہ اور ان کے بعد صالح کا درجہ صالح وہ ولی ہے جو خلاف سنت کی کام نہ کرے محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور ان کے دین کی ترویج و اشاعت کرے کوئی گناہ ظاہری طور پر اس سے نظر نہ آئے ایسا ولی یہ صالح لیکن اولیاء صالحین یہ وہ ہے جنہیں سرکاری پورٹفولیوز ملتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کی بات سرکاری پورٹفولیوز جن اولیاء کو ملتے ہیں انہیں اولیاء صدیقین پورٹفولیوز کیا ہیں جیسے یہ غوث ہے یہ قطب ہے یہ ابدال ہے یہ اوتاد ہے یہ ارباب ہے یہ نقبہ ہے یہ نجبہ ہے یہ رجبہ ہے یہ مجازی میں ہے یہ ساجد یہ جو سرکاری پورٹفولیو یہ زنبیہ کا قطب یہ ہے زمبابوے کا قطب یہ ہے ملاوی کا قطب یہ ہے تنزانیہ کا یہ جو سرکاری پورٹفولیوز ہوتے ہیں یہ اولیاء صدیقین ہوتے ہیں یہ وہ اولیاء ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں مقدود پاک نے فرمایا ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک طے کرتا ہے اور ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پرتو بھی ہر نبی یہ صدیق جب تک آپ سمجھیں گے میں آگے بڑھوں گے یہی عادت ہے میں تو انہیں اردو سمجھا دیتا ہوں جنہوں نے کبھی اردو سنا ہی نہیں کان نہ بنا سمجھانا میرا ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے ان میں آئے چلیے میں اور ایسا ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہے انگریزی بولا تھا کہ تھوڑا سا ہوا ہے چلیے میں ایک دم ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کا سایہ ہوتا ہے یہ سایہ سمجھ میں آیا اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا تم نے مجھے کیوں بتایا پھر یہ جب سمجھ گئے تو سنیں ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کے فیضان کا کرم کا سایہ ہوگا اور ایسا سایہ ہوگا کہ چہرہ ولی کا ہوتا ہے جلوہ نبی کا جب کے لیے ہو گیا آپ نے مثال شرفیہ میں مثال فرمایا جیسے حضرت شیخ نجمالدین کبرا پیر ترکستان فرمایا آپ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ He was the shadow of Sayyidina موسیٰ کلیم اور مثال دی کی جیسے حضرت موسیٰ کے پاس بھی ایک ڈنڈا نجم الدین کبرا کے پاس بھی ایک ڈنڈا انہوں نے پتھر پہ ڈنڈا مارا پانی نکلا انہوں نے بھی پتھر پہ ڈنڈا مارا پانی نکلا انہوں نے کرشمہ دکھایا تو معجزہ کہلایا انہوں نے دکھایا تو کرامت اسی کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج اللہ مثال میں مثال دیتے جاتے تب تک میرے جدی قریب حضرت سیدنا شیخ عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور آپ
سرکار آپ بھی تو ولی صدیق قدوۃ الکبریٰ آپ ہیں، غوث العالم آپ ہیں، محمود یزدانی آپ ہیں، جہانگیر آپ کس کے پر، آپ کس کا سایہ ہے؟ اتنا سننا مختوم پاک کے چہرے پہ جلال اور جمال کا ایک کامن کلر ہے، مزاج بدلا، کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں اشرف کی جان، انی صرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پیچھے والے بولو کیا بتایا؟ میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو. سارے اصحاب حضرت شیخ عبدالمکاری وہاں بیٹھے تھے، حضرت شمس الدین فریادرس وہاں بیٹھے تھے، حضرت سرکار شہباز وہاں بیٹھے تھے، صاحب الدین زنجانی وہاں بیٹھے تھے، سب نے کہا روز ہم جانتے تھے، ہمیں پتا تھا، بس ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے تھے، ہم جانتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ ان کے سارے معجزے کرامت کی شکل میں آپ سے ساتھ جو معجزہ انہوں نے دکھایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، وہ کرامت کے روپ میں آپ سے نہیں. انہوں نے بھی مردے کو زندہ کیا، آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا، انہوں نے بھی سفید داغ کو اچھا کیا، آپ نے بھی اچھا کیا، انہوں نے بھی بیمار کو شفا دیا، آپ نے بھی دیا. وہ بھی مسیحا، آپ بھی مسیحا، وہ بھی مجرد، آپ بھی مجرد، وہ بھی تاریخ دنیا، آپ بھی تاریخ دنیا. انہوں نے بھی شادی نہیں کی، آپ نے بھی شادی نہیں کی. ہم جانتے تھے، بس ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. اگر اے سمدیہ کے خیور مسلمان، اے غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر کی شمع کے پروان، ذرا دیکھو جب ہماری پوری جماعت، توجہ پوری جماعت کوئی نجم الدین کبریٰ جیسا جو پرتبہ موسیٰ کلیم اللہ، جب پوری جماعت میں کوئی مخدوم سمنانی جیسا نہیں جو پرتبہ عیسیٰ روح اللہ، تو اس عبدالقادر کی کیا مثال دو گے جو پرتبہ آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجم اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ پرتبہ محمد رسول اللہ. عشق نے جواب دیا، نہ مظہر کی کوئی مثال، نہ مظہر کی کوئی مثال، نبیوں میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، تو ولیوں میں میرے دوست کی کوئی مثال نہیں. قدم ناصر محمدی پر ان کا سلوک یہی وجہ ہے. That was the main reason why when he endeavored the people that میرا پیر تمام ولیوں کی گردن پر ہے. So there was no one denied. ہر ولی سب نے گردن چھوڑا، جس نے جہاں سنا گردن چھوڑا، جس نے جس موقع پہ سنا گردن چھوڑا. غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو nobody denied. کسی نے انکار نہیں کیا. حضرت نجم الدین کبریٰ نے سنا گردن جھکا دی، علی حجویری نے سنا گردن جھکا دی، بہاؤالدین زکریا نے سنا گردن جھکا دی، آقا نقشبند نے سنا گردن جھکا دی، مولا سہرورد نے سنا گردن جھکا دی، آقا رفاعی نے سنا گردن جھکا دی، حضرت شیخ احمد شاذلی نے سنا گردن جھکا دی، پڑوں نے سنا گردن جھکا دی. بلکہ اس وقت تو حد ہو گئی جب خراسان کی چوٹی خواجہوں کا خواجہ، راجاؤں کا راجہ، ولیوں کے مہاراجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کے شگفتہ پھول، سردارہ قدم آلِ رسول، والی ہندوستان، خواجہ معین الدین، حسن سنجری، اجمیری، غریب نواز نے سنا تو انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، گردن جھکا دی. گردن جھکا دی، بلکہ کیا عرض کیا؟ صدق
آپ نے بالکل سچ کہا. بل علی عینی و رأسی، ارے گردن ہی کیا، آپ کا قدم ناز تو میری پلکوں پر، میرے سینے پر. کسی نے کہا دل پر، کسی نے کہا گردن پہ، کسی نے کہا سر پہ، کسی نے کہا آنکھوں پہ، کسی نے کہا جگر پہ. ارے اس راز اس راز فاسق کیا جانے. چل بریلی وہاں عاشق ابن عاشق نے جب کہا تو یوں کہا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو. سن میں آ رہی ہے. یہی انکار کسی نے نہیں، انکار کسی نے نہیں. چشتیوں نے سونا گردن جھکا دی، سہروردیوں نے سونا گردن جھکا دی، مداریوں نے سونا گردن جھکا دی، نقشبندیوں نے سونا گردن جھکا دی. انکار کسی نے نہیں کیا. توجہ ہم کرتے چلے، کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں. عبدالقادر کے قدم کو دیکھ رہے ہیں کہ قدم تو عبدالقادر کا ہے، مگر اس میں دم مصطفیٰ کا ہے. اس میں دم مصطفیٰ کسی نے انکار نہیں کیا. سنیوں نے دیکھا، چشتیوں نے دیکھا تیری نماز کی گردن جھکی، سہروردیوں نے دیکھا شیخ عمر شہاب الدین کی گردن جھکی، نقشبندیوں نے دیکھا بہاؤالدین نقشبندی کی گردن جھکی، سارے ارباب سلسلہ نے دیکھا کہ ہمارے پیروں کی گردن جھکی ہے اور عبدالقادر کا قدم اوپر. تو سارے سنیوں نے کہہ دیا اے غوث اعظم تیری کرامت و ولایت کو سلام، سب کو پیر ٹھہرے، تم پیروں کے پیر ٹھہرے، تم تو بڑے پیر ٹھہرے. اب چاہے جان رہے یا نہ رہے، میں رہوں یا نہ رہوں، اے غوث پاک سب کی جھکی گردنیں یہ اعلان کر رہی ہے کہ صبح قیامت تک کسی کا فاتحہ ہو یا نہ ہو، مگر غوث پاک کی جانب نہیں کرتی. یہ ہے آج چیز سنو. آج کیونکہ مجھے پتا چلا ختم غوثیہ کیا گیا کہ میں نے اسی کو نہیں. ایک شعر آپ نے سن، اب آئیے دوسرا شعر. سرکار پہنچا فرماتے ہیں نظر کل الہ بلاد اللہ جامی کخردلت علی علی تسام. I have seen the whole of the universe. Then I found the entire universe looks like a seed of mustard on the ground. پوری دنیا مجھے ایسے نظر آتی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. قدر عبدالقادر دیکھیے، قدرت نما قدرت. اللہ یہ تو مظہر کی شان، اس کی مظہر کی اور مظہر کی شان. حضور کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا انی ارا هذه الدنيا كأني ارى كفنها. میں پوری دنیا اس طرح دیکھتا ہوں جیسے صاف شفاف نیٹ اینڈ کلین ہتھیلی دیکھ رہا ہوں. اور میں یہ بیان کر رہا تھا کیسے کے بعد پتہ نہیں کہاں سے بھولا بھٹکا ہے بڑھر سے آیا تھا، کونے میں پیچھے بیٹھا صبح لوساکا کے ٹاؤن میں ایک نوجوان سنی سے ملا کہ کون حضرت آئے تھے. کیوں ان کو کیا بول رہے کیا بول رہے؟ تو انہوں نے ولی کو بڑھا دیا، نبی کو گھٹ دیا. نہیں ایسا نہیں کہ انہوں نے نہیں کہا کہ غوث پاک کو دنیا ہتھیلی پر بنائی کے دانے کے برابر اتنی چھوٹی. پوری دنیا عبدالقادر کے ہاتھ میں اتنی چھوٹی اور حضور کو ہتھیلی کے برابر دکھتی ہے. حضور کو تھوڑا بڑی دکھتی ہے، غوث پاک کے نزدیک دنیا بہت چھوٹی ہے. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے غوث پاک کے سٹینڈرڈ زیادہ ہے. اب وہ بشارت جناب آیا سنی صبح 9 بجے شاپ پہ جانے والا، شام کو 6
6 بجے آنے والا اور آ کر کے بیوی کے تانے سننے والا، نہ مدرسے کبھی گیا، نہ علماء کی ٹوپیاں سیدھی کیا، کیا کہتا ہے کہا ہے اس پہ تو میں نے غور نہیں کیا، بابا تو ایسا بولے برابر پکڑا تم نے، بس اتنا کہہ دیا سمجھ جاؤ جماعتی کا نشانہ لگ گیا۔ اب یقین کریں ہم لوگ فشنگ میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنا یہ ہمیں پسائے ہیں، مگر اس کی قسمت اچھی نہیں، وہی ایک مست بیٹھا دیکھ رہا تھا قلندر کا مست، مدرسے وہ بھی نہیں گئے، لیکن ہاں علماء کی بڑی عزت کرتا تھا، سادات کی خدمت کرتا تھا، علماء کی جھوٹیاں سیدھی کرتا تھا، سادات کے موقع کی چلم کرتا تھا، وہ وہی بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا، اس نے کہا اس چھوکرے کو کیا پریشان ہے ادھر تمہارے بابا جو بولے نا وہ بول رہا، اس طرح سے یعنی بابا تو صحیح بولے تو صحیح نہیں بولے، تو نے غلط کہ بابا بولے کہ اور بات کے نزدیک دنیا like a seed of mustard on the palm، اور حضور کے نزدیک کمپلیٹ پام، تو پام بڑا ہے مسٹرڈ کا دانہ چھوٹا ہے، بابا کے حساب سے نبی چھوٹے معذرتان ولی بڑے، کہ نہیں بابا صحیح تو اس لیے نہیں سمجھا کہ تیرے سینے میں مدینہ نہیں صرف کینہ، تو وہ بھی ہوا تھا دیکھ ادھر ادھر کی بات مت کر، مجھے سمجھنا ہے کیا سامنے گروسری شاپ دوڑ کے دوڑ مسٹرڈ کا دانہ لے کے ابھی بنا دے سکتا، وہ باپتا ہوا گیا مسٹرڈ کا دانہ لے کے آیا، فقیر نے مست نے کہا رکھ اپنی ہتھیلی، رکھ اپنی ہتھیلی، اس نے رکھا، پھر اس نے پوچھا مست اب بتا کیا تجھے پوری ہتھیلی صاف دکھائی؟ توجہ چاہوں گا، and you see the entire palm without anything، کوئی چیز کے بغیر صاف دکھ رہی ہے، وہ ایسے دیکھ رہا ہے، ایسے دیکھ رہا ہے، ایسے چشمہ اٹھا کے گرا کے 5-6 منٹ کے بعد کہا میں سب دیکھ رہا ہوں، بس اتنا حصہ ہتھیلی کا چھپا ہے جس پر مسٹرڈ ہے، نہیں پہنچ پا رہے، اتنا حصہ چھپا ہے جس پر مسٹرڈ ہے، وہ مسٹرڈ کے دانے نے چھپا ہے، کیا چاہیے مسٹرڈ کا دانہ پورا دکھ رہا، ایسے دیکھنے لگا، ایسے اوپر کا دکھ رہا ہے، وہ نیچے کا نہیں دکھ رہا، وہ ہتھیلی سے یعنی نہ پورا دانہ صاف دکھ رہا، نہ پوری ہتھیلی صاف دکھ رہی، اتنا کہنا جب تک وہ مست بولا کہ جاہل یہی تو فرق، یہی تو فرق، یہی تو غوث پاک فرما رہے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمان، میں نے ساری دنیا دیکھی، اللہ نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، بس تھوڑا سا چھپایا، تھوڑا سا چھپایا، بس معمولی سا چھپایا، لیکن میں مظہر اس مصطفیٰ کا ہوں جس سے اللہ نے کچھ نہیں چھپایا، نہ خدائی کو چھپایا، نہ خود کو چھپایا، بلکہ ایسا دکھایا کہ جو کچھ مقام ہے وہ بھی دکھایا، اور لامقام خود کو دکھایا، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم رہے، سبحان اللہ، مجھے ایسا لگے توجہ ہے نا یہ شان کیسے یہ کردار ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ ہم نعرہ ضرور ہے، لیکن پہلے دامن علامت سے پکڑ دو، پکڑے ہی نہیں،
چھوڑیں گے میرے پکڑ لے مجبوری سے تب کہنا نہیں. حضرت اللہ کی شان حضرت عزیر علیہ السلام نام سنا؟ کتنے لوگوں نے نام سنا ہوگا؟ حضرت عزیر علیہ السلام 5 4 5 اللہ کے نبی اور ایک روایت کے مطابق ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ یہودیوں میں ایسا جیسے حضرت عیسیٰ کا عیسائی. حضرت عیسیٰ عیسائی حضرت عیسیٰ سن آف گاڈ مانا جاتا ہے, اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے. ایسے یہودی حضرت عزیر کو قرآن پاک کا 10واں پارہ ہے. تعالیٰ فرما رہا ہے وقالت اليهود عزیر وقالت النصارى المسیح ابن. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ دونوں اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول. یہ کیوں کہتے ہیں حضرت عزیر کو؟ ایک واقعہ اللہ کی شان حضرت عزیر وادی سے گزر رہے اور الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں خاویۃ علی عروشها اے ساقطۃ علی سنتها, ٹوٹی پھوٹی اجڑی ہوئی بستی, اور اس اجڑی ہوئی بستی کے اجڑے ہوئے قبرستان سے گزر رہے. خیر آپ کے ہاں گجرات میں ماشاءاللہ خاص کر سدن گجرات کے بھروچ ہو باقی صورت میں نے دیکھا قبرستان آپ کو اچھا ہوتا, بلکہ بعض کے بارے ترکاریہ سافر وغیرہ قبرستان تو ایسے دیکھو تو مرنے کا جیسا یہ خوش گرینری. ہاں اصلی قبرستان دیکھنا ہے تو کبھی آؤ ہمارے یوپی بہار جھارکھنڈ. کچھ تو ایسے قبرستان ہے کہ انسان کو انسان جنات بھی آنے سے رہتا ہے. اور حضرت عزیر جس قبرستان سے گزر رہے تھے اس کا تو آلی ساقطۃ علی سنتها اجڑا ایک قبر پہ ٹھوکر لگے ایسے تختہ ہو رہا, دیکھا ہڈیوں کا کنکال تھوڑا اور آگے گئے دوسری قبر پہلے سے کھلی ہوئی تھی, ہڈی سوکھ کے چرمرا کے مرجھا چکا. ایسے ہی دو تین جب کنکال اور ڈھانچہ دیکھا تو کام آسمان کی طرف سر اللہ پاک ارشاد فرمایا قرآن مقدس کا 3 پارہ ہے دوسرا انا یحیی ہذہ الارض. اے اللہ جن کی ہڈی سوکھ گئی چرمرا گئی, مولا قیامت کے دن انہیں دوبارہ تو کیسے پیدا کرے, کیسے زندہ کرے. یاد رکھیے اللہ قادر مطلق اس نے یہ نہیں جواب دیا کہ اے عزیر جب میں ایک ناپاک دھاتو سے ایک ناپاک منی سے میں انسان کو لقب کرنا بنی آدم کا تاج کرنا چاہتا ہوں تو یہ تو ہڈی ہے, اس میں پورا ڈی این اے ہے, اسے دوبارہ زندہ کرنے میں کیا یہ جواب نہیں بلکہ پریکٹیکلی جواب کیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. 100 سال تک حضرت عزیر پر موت تاری ہے. کیسا 100 years. It was just like death. Died with جیسے نکل گئی 100 سال موت تاری ہے. موت سمجھتے ہو؟ ہاں اچھا جب آئی گی تو صحیح لیکن اس وقت آپ سمجھنے کے لیے نہیں. موت کہتے ہوا انفصال روح عن الجسم, جسم کا روح سے الگ ہو جانا. یہ کیا ہے؟ زور سے موت. یعنی 100 سال 100 years جسم شریر وہ تو پھر پیلسٹائن اور روح تب سے موت کتنے سال تک 100 years. ثم بعث 100
بعد اللہ نے ان کی طرف دیکھا میرا جس میں عزیر میں روح عزیر کو پھر ڈھانٹے تم مبعثہ پھر مبعث کے بیٹھ کے روح آئی تو زندگی ملتی. اسی لیے یہودیوں کو شبہ ہوا کہ یہ دوسرا جنم اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے قوم ہے. عیسائیوں کو یہ شبہ ہوا کہ آسمان سے کیسے آ گئے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ان کو شبہ ہوا یہ کیسے ہو گیا اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے اور اللہ کے بیٹے ہیں. ان سے کہو اگر عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے ہیں تو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں. What do you think about سیدنا آدم؟ ان کے تو ماں باپ دونوں نہیں تھے. سوچ کے بولا کرتے ہیں. توجہ چاہتے ہیں. اتنا مثلا عیسیٰ عند اللہ کا مثلیہ خلقہ من تراب ثم قال له کن. توجہ 100 سال کے بعد جس میں حرکت آئی تو ایک ندا How many days did you stay? کتنا آرام کیا. حضرت عزیر نے کپڑا دیکھا, داڑھی دیکھا, بال دیکھا, نیل دیکھا, ناخن دیکھا, سب کو کھانا پینا ٹھیک. عرض کیا اے اللہ اس کو یومن ہوگا ایک دن اور کچھ آواز آئی نہیں عزیر نے. ایک ڈیڑھ دن نہیں بل لبثت مئۃ عام بلکہ تو نے 100 سال تک آرام کیا. کتنے سال تک؟ 100 سال. ارے اپنے کھانے پینے کو دیکھ. اپنے کھانے کو دیکھ, پینے کو دیکھ. اسے سونگ بدبو نہیں آ رہی. لم یتسنہ خراب نہیں ہو, سڑے گلے نہیں. مگر میں نے نشانی کے طور پہ ایک چیز رکھی. تیرا گدھا اسے میں نے نشانی کے طور پہ رکھا ہے تاکہ مجھے یاد دینا. وَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. ارے اپنے گدھے کو دیکھ. دور تھا, صحبت سے دور تھا, کانٹیکٹ نہیں تھا, دور تھا. دیکھ گدھے میں نے اسے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ رکھا ہے. 100 سال کا اثر کیسا ہوتا ہے ذرا گدھے کو دیکھ. نہ اس میں کھال ہے, نہ بال ہے, نہ گوشت ہے, نہ گوشت ہے, نہ آنکھ ہے, نہ کان ہے, نہ پاؤں ہے, نہ ہاتھ ہے, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ. میں نے میرے کھانے پینے کو بچا, لیکن تیرے گدھے کو عبرت کے لیے دکھا دیا. اب تو یقین کر کہ جب میں تیرے سامنے مار کے جلا سکتا ہوں تو قیامت کے دن تو میری ہی ہوگی. عزیزہ نے ملت واقعہ مطلب لیکن سبب کھانا پینا خراب کھانا پینا خراب نہیں. کیوں؟ کیونکہ کھانا پینا ایک موٹلی کے لیے کس میں شرمائی کہنے ہم تو سسرال میں نہیں. کھانا پینا کہاں تھا؟ کپڑے کی پوٹلی میں تھی. اسی میں چاول تھا, اسی میں ستو تھا, اسی میں کھجور, اسی میں گوشت کے ٹکڑے تھے. 100 ایئرز تک سڑے. کیوں؟ کیونکہ سب ایک پوٹلی اور پوٹلی کا اللہ والے کے کام ہے. اللہ کی شان ہے. اللہ نے اللہ والے کو بچایا. اللہ نے اللہ والے کو بچایا اور اللہ والے کی صحبت, نسبت اور قربت میں بے جان دانوں اور کھانوں کو بچا لیا. اور یہ گدھا صحبت سے دور, نسبت سے دور, قربت سے دور تھا تو سڑ نہیں گیا. اس لیے اگر تم سے کوئی کہے غوث پاک کے ہاں مت جاؤ, غریب نواز کے ہاں مت جاؤ, شاہ عالم کے نہ جاؤ, قطب عالم کے نہ جاؤ, حضرت داتا لاہوری کے ہاں نہ جاؤ, حضرت سرکار ملتانی کے ہاں نہ جاؤ, اگر کوئی ایسی بکواس کرے جھگڑا مت کرنا. سمجھ جانا یہ گدھا صحبت سے دور ہے. کہنا گدھے کیا کہو گے؟ گدھے
اللہ والے کی صحبت کا فیض ہے. بے جان جانوں کو زندگی ملے, بے جان کھانوں کو زندگی ملے. 100 سال تک نہ چاول سڑا, نہ دال, نہ گوشت, نہ شہد, اے قادری, اے غوث اعظم کا دامن تھام کر یہ کہنے والوں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یہ نعرہ لگانے والوں, اے خوش نصیبوں, اے خوش بختوں, اے غوث اعظم کی 11ویں پر ناز کرنے والوں, ہمیں جب اللہ والے کی صحبت سے بے زبان دانوں کو زندگی مل سکتی ہے تو پھر وہ قادری جو دامن غوث کو تھام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, اگر اسے زندگی مل جائے تو ہے. اصل میں آ رہی ہے صحبت ضروری. اب آخری بات کہیں گے ساتھ, صحبت اور اسی صحبت کو ارادت کہتے ہیں. سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد سے کنیکٹ کریں. اس کنیکشن میں ایک صاحب پھر بات ہے, جب بھی کوئی پیر صاحب آتے ہیں بہت موٹا چشمہ لگا کے ایسے کرتے, کوئی کمی تو نہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر وقت ایک پیر سنت کے رنگ میں تو جائے. کسی پیر صاحب کو دیکھا کہ پانی پی رہے ہیں اور ایک ہی سانس میں نہیں 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 نہیں, یہ پیر بنانے لائق نہیں ہے, اس نے 3 سانس میں نہیں. چپل پہنتے وقت ایک پیر صاحب چلتی میں تھی, رائٹ کے بجائے لیفٹ پیر پر ڈال دیا دوسرے نے, اس نے دیکھ لیا یہ پیر بنانے لائق نہیں ہے. اچھا جو لوگ مدرسوں میں نہیں پڑھے, مدرسوں سے ان کا سابقہ نہیں ہے اور 100-200 سنتیں انہیں رٹا دی, وہ اور کہیں میں دیکھ سکتے کیا سنت کے خلاف, کیا سنت کے خلاف, اس کا وہی حال ہے. یہی وجہ ہے کہ 60 سال کا ہو گیا کوئی پیری نہیں, پنجابی نہیں, کوئی پیری نہیں. ہر آیا بیوی مرید ہو چکی, بچے مرید ہو چکے, پورا گھر بار, یہ نہیں ہے لیکن کوئی ان کے حساب سے پیری نہیں. وہ عینت لگاتے تھے سنت. ایک دن بیوی نے کہا بے کسی سے مرید ہو گیا. سنا جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے اس کا پیر شیطان ہے. تو لگا معلوم ہے لیکن کوئی جج ہے, میرے ہو جا ورنہ قیامت کے دن میں تو پیر کے پیچھے جاؤں گی, تو شیطان کے پیچھے جاؤں. پھر بولتے بولتے اس نے کہا سن, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے ٹپک گیا تو یہ بات اس کو کلک ہو گئی, یہ بڑھیا نہیں آئی. زندگی کا کوئی بھروسہ. رات کو بچے سوچی کے اس وقت کہاں کوئی پیر نہیں ملی, 2 رکعت نماز ادا اور بغداد کے گیٹ پہ پہنچے, مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ اللہ نے بہت گہری نظر سے پیر کو دیکھا, کوئی پیر نہیں ملا. آج میں یہ عہد کرتا کہ مسجد سے جو پہلے نکلے گا میں اسے اپنا پیر بناؤں. نماز ختم ہوئی تو اتفاق سے کچھ چور مسجد سے بہتر بنا گا انہیں کہا, مسجد میں تو کوئی شکی نہیں کرے گا کہ چور. وہ چھپے بیٹھے تھے جیسے نمازی نکلنے لگے سب سے پہلے ہوئے, آگے آگے چوروں کا سردار. جیسے وہ آگے بڑھا اس کو یاد آیا کہ میں نے عہد کیا لیکن جو پہلے نکلے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا. جیسے وہ نکلا اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس چور کا پاؤں پکڑا اور کہا پیر صاحب. چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا میں پیر صاحب. لوگ دن میں چڑھاتے ہیں اس نے رات میں چڑھا دیا. ارے میں تو کسی کا مرید نہیں, تیرا پیر کیسے کہہ رہی ہے, جو بھی ہے میں نے تو تجھے اپنا صنم مانا. ایسے
میں نے عہد کیا داتا سے کہ جو نکلے گا اسے میں اپنا پیر بنا دوں گا، تو نکلا۔ میں سمجھ گیا تو نکلا نہیں ہے، مجھے میرے رب نے میرے لیے نکالا۔ بڑا جو نکلی انسانیت تھی۔ دیکھ تو اچھا دیندار میرے چکر میں بہت بڑا چور ہوں، چکا ہوں، نشیڑی ہوں، جواری ہوں، بہت گنہگار ہوں، میرا دامن پکڑے گا تو سب چوپٹ ہو گیا۔ اس نے سوچا میں کیوں برائی کروں گا تو یہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ بھی بڑا سیدھا تھا، اس نے اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہ جتنے پیر آتے ہیں وہ اپنی تعریف سب کرتے ہیں۔ پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے، میں سمجھ گیا سب سے میں نے اپنی برائی کی اچھا ارے چھوڑ دے مجھے، قبر بالکل چھوڑ دوں گا حضور، بالکل چھوڑ دوں گا، لیکن پہلے بری اب ساتھی لوگ آگے بڑھ چکے تھے، جس ٹارگٹ پہ جانا تھا رابری کرنے کے لیے، اس پہ اس کی نظر لگی ہوئی ہے، میں جلدی پہنچوں ادھر یہ بھاگے ہوئے پاؤں کیا کریں؟ اس نے کہا دیکھ میں تیرا پیر ہوں، جی تو میرا مرید، جی تجھے معلوم ہے پیر کا حکم، پیر کا آرڈر ماننا ضروری ہے، جی حضور کیا میرا آرڈر یہ ہے کہ مجھے چھوڑے اے گردن مانگو دے دوں گا مگر چھوڑو نہیں۔ پہلے کہاں وہ چشمہ لگا کے دیکھتا تھا، اب چور کا کتا بن پکڑو۔ جب اس چور کو لگا کہ ابھی بالکل نہیں چھوڑنے والا، مرید کو کھڑا ٹھیک مرید ہونا ہے بس ایک کام، میں تجھے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں چور ہوں۔ یہ سامنے یہ جو خانقاہ دیکھ رہی ہے بڑے بڑے منڈر اس کے پڑھتے ہیں، میں اس میں گھسوں گا، گھس کے چوری کروں گا، چوری کر کے چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، تب تو یقین ہو جائے گا کہ میں چور ہوں۔ کہا یقین تو ہو جائے گا لیکن تم بھی مرید تیرا ہو جائے گا۔ اللہ نے تجھے ٹھیک ہے چل جیسے اس ٹارگٹ پر پہنچے، تحریف کے نیچے پہنچے، چور نے کہا دیکھ تو نیک انسان، چوری کرنا بھی گناہ ہے اور چوری کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا بھی گناہ ہے، تو یہی بیٹھ میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، پھر مرید بناؤں گا۔ کہ بناؤ گے نا چور اندھیرا دل میں خیال آیا کہ بہت مال ان کے پاس ہوگا، فقیروں غریبوں کو بہت کھلاتے ہیں، بڑے مالدار ہوگا۔ اندر پہنچا تو ہاتھ پیر مارا تو دکھ نہیں رہا، ادھر ہاتھ مارا تو لسن، ادھر ہاتھ مارا تو لوٹا، وہ آگے بڑھا تو نماز پڑھنے والی چوکی کچھ ہے ہی نہیں، چوکی کے نیچے چھپ گیا۔ اسی درمیان مبلغ اولیاء حضرت خواجہ خضر علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے اور سامنے ایک چراغ جل رہا ہے، جہاں کوئی اور نہیں بلکہ پیر پیرا، میر میرا، شاہ جینا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شہباز لامکانی، جب تو نہ محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی بیٹھے، حضرت خواجہ خضر نے اعلان کیا، اے عبدالقادر جیلانی فلاں مقام پہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو آپ نومینیٹ کر دیتا کہ اسے ابدال بنا دیا جائے۔ اے غوث اعظم کی مالا جپنے والا، ان کی شان سخاوت دیکھو، ان کی کرامت دیکھو، فرماتے ہیں اے خواجہ خضر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا چارپائی کے نیچے دیکھو، ایک چور آیا ہاتھ پیر مار رہا ہے، ابھی تک اسے کچھ نہیں ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر نکل کر بغداد کی گلیوں میں شور مچائے کہ میں عبدالقادر جیلانی کے گھر گیا، مجھے کچھ نہیں ملا، لوگ میری سخاوت کو تانا دے
اس چور کی دنیا بدل چکی تھی. غوث پاک نے اسے سینے سے لگایا اور پوری ولایت کا چاند اس کے سینے میں اتار دیا. اب تو نظر ہے جو ماذا البصر کا منظر پیش کر رہی. اب وہ چور نہیں حضرت عرفی رحمت اللہ علیہ جن کا مزار بابا شہر سے بڑھتی گلی پکڑتے ہوئے جب آپ شورجل کی طرف جائیں تو جائیں گا ولی ایک چھوڑنے کو تیار نہیں, دوسرا چھوڑنے کو تیار نہیں. غوث پاک کے پاس بیٹھا, سرکار نے فرمایا دے صرف درشن کے لیے تجھے ولی نہیں بنایا, تجھے فلاں مقام کا ابدال نومینیٹ کیا گیا ہے, یعنی تو ولی کے صدیق بن ایک نظر میں پورٹفولیو مل گیا. جا اور اپنے منصب پر بیٹھ جا, اپنی مسند پر بیٹھ. انہوں نے اجازت دی غوث پاک سے, دروازے تک پہنچے تب تک سرکار غوث پاک نے کہا رک, جا تو رہا لیکن تیرا ایک ہونے والا مرید 2 دن سے میرے دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھا ہے. تو نے وعدہ کیا تھا کہ اندر سے لوگ دن میں کو مرید بناؤں گا. اب جا اپنے مرید کو پہلے مرید بنا دے پھر منصب پر بیٹھ. سبحان اللہ. کبھی تو کامل پیر کی نظر, کبھی کامل پیر کی نظر چور کو ولی بنا دیتی ہے, تو کبھی پکے مرید کی طلب بھی اپنے پیر کو ولی بنا دیتی ہے. پکے مرید کی طلب بھی چور کو ولی بنا دیتی ہے. یہ نسبت غوث اعظم ہے. تبھی تو امام عاشق صادق نے کہا واہ کیا غوث, وہ مرتبہ اعلیٰ تیرا, اونچے کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. مالک مولا ہم سب کو فیضان غوثیت سے مالا مال فرمائے. اور حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات سے ہم سب کی جان, مال, عزت و روح کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من ثنیۃ اپنے حبیب کے صدقے میں اور حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کے صدقے میں اس بزم پاک کو اس رات قبول فرما لیتا. اے اللہ اس ہم سب کا آنا, بیٹھنا, سننا, سنانا سب اپنے کرم سے قبول فرما, اور ان نعمتوں اور سعادتوں کو ہم سب کے لیے ذریعے نجات بنا, کل شے آخرت. مالک و مولا پروردگار آج کی اس بھری رات
ہم سلیم قلب کے ساتھ تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اپنے سارے گناہوں سے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ کوئی ادنا سی توہین ہو گئی ہو تو بحر عبدالقادر جیلانی ہم سب کو معاف کر دے۔ مالک و مولا کو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں نور اور قدموں میں ثبات عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کی پیشانیوں میں ذوق سجدہ اور لذت بندگی عطا فرما۔ مالک و مولا تو ہمیں سچا نمازی بنا، دین کا غازی بنا، اپنے دیار کا حاجی بنا۔ اے اللہ ایسا پیدا بنا دے جیسا پیدا تجھ میں پسند ہے، ایسا امتی بنا دے جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے، ایسا غلام بنا دے جیسا تیرے عبدالقادر کو پسند ہے۔ پروردگار عالم نہ جانے کتنے لوگ اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر بالخصوص انڈیا پاکستان سے اس افریقہ کے اس چھوٹے سے ملک زمبیا میں معاش کے لیے آئے۔ مولا سب کی رزق میں برکت عطا، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، بالخصوص اس پورا شوق دور میں اس مشکل گھڑی میں جہاں پوری دنیا اس عالمی وبا کووڈ-19 کی شکار ہے۔ مولا صرف اس ملک کو نہیں بلکہ سارے اہل سنت کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ مولا اس وبا کے شکار جو گزر گئے تیری رحمت کی جانب منتقل ہوئے، مولا ان صحیح العقیدہ کو اپنی رحمت میں پناہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ جس کے رشتہ دار اس میں ہلاک ہوئے مولا سب کی مغفرت فرما۔ مالک و مولا جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے ہاں آسانیاں پیدا فرما، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں شفا کی بھیک دے دے مولا۔ اے اللہ پاک جو لوگ جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر، اس محفل میں جتنے حاضر ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہے مولا آج آسمان کی رات سے مولا پروردگار سے کوئی شفا عطا کر دے۔ ہم سب کے سروں پہ اہل سنت کے بزرگوں کا سایہ دراز کر مولا۔ یا الہ العالمین ہمارے سینوں سے کینوں کو دور کر دے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ہمیں ایک کر دے مولا، ہمیں نیک کر دے مولا۔ یہ غوث اعظم کے صدقے میں اس مسجد غوثیہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تیرے گنہگار بندے عرض کرتے ہیں مولا ہم سب کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں پوری فرما دے۔ یا الہ العالمین پروردگار عالم ہم میں جو بھی اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ مالک و مولا ہمیں ہم کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں رشتے درکار ہیں تو دستے غیب سے اچھے مواقع رشتے عطا فرما، کرم فرما، ایسے اسباب عطا فرما کی لفاقہ کی سرزمین پہ اہل سنت کا یہ عظیم مرکز غوثیہ اسلامک سینٹر جو بھی اپنی پرانی کیفیت اور پوزیشن میں ہے، اے اللہ ایسے احتمام مہیا کرتے کہ یہ اہل سنت کا عظیم قلعہ بن جائے۔ مالک و مولا برکتوں کا نزول فرما، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بات، نہ ہو نفس سے مایوس امیدوار، وبحرمت الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله